اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، کل ہی بتایا کہ ایک آیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اس آیت کو لے کر ایک شخص نے بہت پہلے 150 سال قریب پہلے اعتراض کیا تھا اور اس کا جواب دیا، علم کے دریا بنا دیا لوگوں نے، بڑی خوبصورت باتیں بیان کی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس آیت کی تفسیر، تشریح، توضیح بیان بھی کر دوں گا تو خاطر خواہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا، تو کیوں نہ ایک ایسی آیت کے بارے میں بتاؤں جس سے علم میں اضافہ بھی ہو، کچھ مسائل، کچھ معلومات بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو سورہ فاتحہ میں تیسری جو آیت ہے کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ کہنے کو کتنی چھوٹی سی آیت ہے نا، مالک یوم الدین، مالک، یوم اور دین، یہ تین لفظ اس کے اندر ہیں اور ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے یہ تو بہت تفصیل ہوگی، ابھی آپ دیکھ لو گے، لیکن آپ اس کا پہلے معنی جان لو۔ روزے جزا کا مالک، کیا معنی ہوگا اس کا؟ روزے جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اور جو میں نے اپنی بات کہی تھی کہ قرآن پاک پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا جائز تو ضرور ہے، لیکن اس سے نکالنے والی جو بات ہے مسائل، یہ تو گمراہی کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ جیسے میں بھی ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، روزے جزا کا مالک، یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ مالک کس کو کہا جاتا ہے؟ اور لفظ مالک جو ہے اس کی دو قرت ہے، ایک ہے ملک یوم الدین اور ایک ہے مالک یوم الدین۔ ہم لوگ امام عاصم رضی اللہ عنہ کی قرت پڑھتے ہیں۔ امام عاصم، امام کسائی اور امام یعقوب جو ہے یہ مالک یوم الدین، اور باقی جو قراء عظام ہیں انہوں نے ملک یوم الدین اس کو پڑھا ہے۔ تو ملک کا معنی کیا ہوگا اور مالک کا معنی کیا ہوگا؟ ملک کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ملک کا معنی بادشاہ۔ تو اب اس کا معنی ہوگا ملک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ اور اگر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، فرق آ گیا۔ اب یہ جو دو قرتیں ہیں ملک اور مالک، اس میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ کچھ فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بادشاہ اور مالک میں فرق ہوتا ہے، کہنے کو بادشاہ بھی مالک ہی ہوتا ہے مگر فرق بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے مملوک پر مکمل طور سے قبضہ رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ قبضہ رکھتا ہے، اور جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے مملوک پر مکمل طور قبضہ نہیں رکھ سکتا، مکمل طور سے قبضہ نہیں رکھ سکتا، ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے مملوک کو دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مالک اپنے غلام کو دیتا ہے، مگر بادشاہ وہ ہے جو اپنے مملوک سے لیتا ہے۔ اگر ٹیکس نہ دے تو بتاؤ کیسے حکومت چلے گی بھائی صاحب؟ تو اب اتنا فرق سمجھے پہلے آپ، دو فرق ہو گیا، تیسرا فرق آپ سمجھے۔ مالک جو ہوتا ہے، مالک اور بادشاہ، اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مالک اپنے مملوک کا محتاج نہیں ہوتا، مالک جو ہوتا ہے اپنے غلام کا محتاج نہیں ہوتا، مگر بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک فرق اور جان لیجیے، مالک جو ہے، مالک اس کی جو چیز مملوک ہے یعنی غلام ہے، وہ مالک سے نکل کر جا نہیں سکتی، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی، مگر بادشاہ جو ہے اس کی رعایا اگر اس کے ملک کو چھوڑ دے تو، یعنی اگر چاہے تو اس کے ملک کو چھوڑ بھی سکتی ہے، بھئی آپ اس ملک میں رہتے ہیں، کہیں اور چلے جائیں، کہیں اور والا یہاں آ جائے، تو گویا کی رعایا اپنے بادشاہ کے ملک کو بدل سکتی ہے یا بادشاہی بدل سکتی ہے، لیکن غلام اپنا مالک بدل نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک فرق ہے مالک اور ملک کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لو، بادشاہ میں قہر و غضب ہوتا ہے، قہر و غضب، جلال، ہیبت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے،
پہلی ایک بات ہوئی ہے. آئیے دوسری بات پر. اس میں لکھا ہے یوم الدین. تو یوم کس کو کہتے ہیں؟ یوم کا معنی اردو میں دن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دن. اور دن ہوتے ہیں دو طرح سے. دن ہوتے ہیں دو طرح سے. سورج جب نکلتا ہے تب سے دن شروع ہوتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے. اس دن کو کہتے ہیں عرفی دن. کیا کہتے ہیں؟ عین را فا یا. عرفی دن اس کو کہا جاتا ہے. لیکن فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے وہاں سے ایک دن شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک چلتا ہے, اس کو کہتے ہیں شرعی دن. کیا کہتے ہیں؟ جو آپ روزہ رکھتے ہو یہ شرعی دن پہ رکھتے ہو. کس پہ رکھتے ہو؟ شرعی دن پہ. روزہ عرفی دن پہ نہیں ہوتا, شرعی دن پہ ہوتا ہے. اور شرعی دن کی شروعات صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اور عرفی دن کی شروعات سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک ہے. اب قرآن کی اس آیت پہ غور کرو. مالک یوم الدین. چلو آپ ملک پڑھو یا مالک پڑھو, ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو کون سا دن؟ عرفی کی شرعی کیسے سمجھو گے؟ پھر یہی نہیں, دن ہوتا ہے سورج کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ سورج کی وجہ سے. ارے بھائی قیامت میں کہاں یہ سب معاملہ ہوگا؟ وہ کہاں سورج چلے گا حالانکہ پوری کائنات خراب ہو جائے گی؟ وہ کہاں نکلے گا اور ڈوبے گا؟ پھر یہاں دن کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی آیت میں کتنی گہرائی ہے سوچو. مالک یوم الدین. ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ قیامت کے دن کا مالک, لیکن ابھی یوم کو آپ سمجھ رہے ہیں. تو یوم کا معنی یہاں پر وقت ہے. کیا ہے؟ اور یہ وقت کتنا بڑا ہوگا؟ قرآن پاک سورہ حاقہ یا مجادلہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, قرآن میں تو ایسا آیا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 برس کا دن ہوگا, اتنا لمبا دن ہوگا؟ میرے پیارے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ محمد کی جان جس خدا کے قبض قدرت میں ہے اس کی قسم, مومن کے لیے وہ دن ایسے ہوگا جیسے فرض نماز کا وقت, یعنی آیا اور گزر گیا. اب آپ سوچیں گے کہ اس میں مومن کی جو مثال دی گئی اس میں کون لوگ ہیں, اس کو بھی بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ جائیں. حضور نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا, ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں کہ یہ مومن کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسے فرض کا وقت یوں گزر جائے گا. تو اب دیکھنا یہ کہ کس مومن کی بات ہو رہی ہے. ہمارا مشکل پڑتا ہے, آپ کو بھی مشکل لگتا ہے, بڑا لمبا لگتا ہے کبھی کبھی. نہیں صاحب, کچھ لوگ اس زمین پر ایسے بھی گزرے ہیں جن کو یہ گھڑی بہت معمولی لگتی تھی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. چھت سے ایک اژدہا سانپ گرتا ہے, آپ کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ بھی نہیں ہوئی اور نماز پڑھتے رہے. بھگدڑ مچ گئی. یاد الہی میں اتنے مستغرق تھے کہ آپ کو احساس تک نہیں ہوا. یہی نہیں, حضرت ایک صحابی تھے, انصاری صحابی, نماز میں تھے اور کسی نے ان کے پیر پر تیر مار دی. تیر گھس گئی اس میں. کیا تکلیف ہوئی ہوگی نظر لگائیے آپ کو. مگر وہ صحابی اپنی پوری نماز مکمل کرتے ہوئے معلوم ہی نہیں پڑا. یاد الہی میں اتنے مستغرق تھے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ آپ کو تقریباً 20 مرتبہ یا کتنے مرتبہ بچھو نے ڈنک مار دیا. امام بخاری کو معلوم ہی نہ پڑا کیونکہ وہ یاد الہی میں مستغرق تھے. تو جب جو بندہ یاد الہی میں اتنا مگن ہو, بغیر دیکھے خدا کو جب اس طرح یاد کرے اور تیر لگ جائے خبر نہ ہو, بچھو ڈنک مار دے خبر نہ ہو, سانپ گر جائے خبر نہ ہو, تو جب وہاں قیامت میں خود اللہ کا دیدار کرے گا تو 50,000 کا دن معمولی معلوم پڑے گا. اور اس کو میں اور بھی عقلی طور پر سمجھا سکتا ہوں. سمجھیے, خدا نہ کرے مثال دیتا ہوں, کسی کے یہاں میت ہو جائے,
लंबी मालूम पड़ती है कि आप बार बार पड़ोसी को भी बोलते भाई यार बात गुजर नहीं रही, बड़ी लंबी हो गई, होता है ना ऐसा। दूसरी तरफ चलो, एक शख्स ऐसे दोस्त से मुलाकात करता है जिसको सालों से मोहब्बत करता था मगर मिला आज, मुलाकात उससे आज हुई है, बगैर देखे दोनों तड़पते थे एक दूसरे के लिए, महबूब है एक दूसरे के, आज उन दोनों की मुलाकात हुई है। वो दोनों रात में मिलते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। जब फजर का वक्त होता है तो कहते हैं यार रात बड़ी जल्दी गुजर गई आज, इधर लाश रखी है, इनको लग रहा है कि रात बड़ी लंबी हो गई, उधर तो लोगों ने मुलाकात की है, इनको लगता है कि रात तो बड़ी जल्दी गुजर गई। ऐसा होता है या नहीं आप कुछ जानते हो? ये बिल्कुल वाज़ेह तरीन अक्ली के सागर होता है ऐसा। मेरे अजीज, जब दुनियावी महबूब के सामने हम हो तो वक्त का अंदाजा नहीं होता, गुजर जाता है। जब चेहरे मुस्तफा हो और कमोबेश 1,24,000 नबियों का चेहरा हो, अल्लाह का दीदार हो, सारे औलिया निगाहों के सामने हो, तो इंशाअल्लाह ये मोमिनों के लिए ये 50,000 साल सेकंड के बराबर भी मालूम नहीं पड़ा। और ये हदीस में है भी, ये हदीस में है। खैर, अब हम बात आते हैं मालिक यौमिद्दीन। ये बात शुरू होती है, अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है। अब ये दीन का लफ्ज क्यों आया? अरे भाई ऐसा होता मालिक यौमिल क़ियामा, अल्लाह कयामत के दिन का मालिक है, ये भी सही था। ये दीन का लफ्ज क्यों है? जानते हैं दीन का लफ्ज कितने माने में बोला जाता है? दीन का एक माना इताअत होता है, दीन का एक माना आदत है, दीन का एक माना इबादत में भी है, और दीन का एक माना मजहब इस्लाम भी है। जैसे हमारा दीन इस्लाम है, और दीन का एक माना कयामत भी है। अल्लाह की मुकद्दस कलाम की छोटी सी आयत के अंदर गौर करो कि अल्लाह ने कितने खजाने सुबो दिए हैं 3 लफ्जों में, मालिक, यौम और दीन के अंदर। और जितना मैं बता रहा हूँ इसके आगे जो है तो और ही ज्यादा है, मैं उतना ही बयान करता हूँ जितना कि आम इंसान समझ सके। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। और अगर पढ़ते मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का बादशाह कौन है? अल्लाह ताला। सवाल ये होता है कि अल्लाह तो सारी चीजों का मालिक है, फिर ये कयामत के दिन का खास जिक्र क्यों आया? अरे भाई ऐसा होता कि अल्लाह सारी कायनात का मालिक है, सच्ची बात है, वो दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है, जमीन का भी मालिक है, आसमान का भी मालिक है, इंसानों का भी मालिक है, जानवरों का भी मालिक है, सबका मालिक तो वही है ना। फिर ये कयामत के खास तौर से इसका जिक्र क्यों हुआ? इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है? अब जब इस हिकमतों को लोगों ने बयान किया तो बहुत लंबी लिस्ट बयान कर दी। चंद हिकमतें मैं आपको सुना देता हूँ। दरअसल जैसे एक बादशाह है, किसी मुल्क का बादशाह है, तो जब उसकी ताज़ीम या उसकी तारीफ या उसकी खूबी या उसकी अज़मत बताई जाती है ना, तो उसकी अज़मत को बताने के लिए किसी बड़ी चीज की मिसाल दी जाती है। जैसे कहा गया शाहे हिंद, क्या कहा गया? यानी हिंद का बादशाह, शाहे दिल्ली, दिल्ली का, हालांकि पूरे मुल्क का बादशाह था मगर दिल्ली का नाम क्यों लिया गया? खुसूसियत है इसके साथ। तो दरअसल कयामत वो दिन है जिस दिन हर छोटे बड़े बादशाह होंगे और सारे बादशाहों का बादशाह खुदा होगा, सारे मालिकों का मालिक खुदा होगा। अरे भाई आप भी अपने जमीन के मालिक, अपने बीवी बच्चों के मालिक, अपने मकान अपने पैसों के मालिक, मैं भी किसी चीज का मालिक। तो यहाँ तो छोटे बड़े बहुत सारे मालिक हैं, हकीकी मालिक अल्लाह है, हकीकी मालिक अल्लाह है। और हम कयामत के दिन देखेंगे कि ना कोई मालिक है ना कोई बादशाह है, मालिक है तो एक और बादशाह है तो एक। लिमनिल मुल्कुल यौमा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये कुरान पाक में है कि कयामत के रोज अल्लाह ताला खुद ही एक आवाज देगा, आज कौन है बादशाह? फिर खुद ही कहेगा मैं हूँ बादशाह, क्योंकि उससे बड़ा कौन है? मेरे अजीज, अब यहाँ पर इतनी बातें सुनने के बाद इसी आयत में और देखिए क्या क्या राज है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह कयामत के दिन का बादशाह है या कयामत के दिन का मालिक है। एक बात
لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں. آپ نے اللہ کو مالک مانا کہ نہیں؟ مانتے ہیں. اور اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں. تو جب اللہ کو آپ مالک بھی مانتے ہیں اور بادشاہ بھی مانتے ہیں، تو جب پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس چیز کا مالک کون ہے، تو آپ کہتے ہو میں ہوں. اس گھر کا مالک کون ہے؟ میں ہوں. بولتے نا سر، میں ہوں. یہ کس کا بیٹا ہے؟ میرا ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ میری ہے. تو جب سب چیز کا مالک اللہ ہے تو اپنے آپ کو مالک کیوں کہتے ہو آپ؟ کیوں؟ تو شرک ہو جائے گا. پھر تو وہ لوگ ہر بات پہ شرک کی بات کرتے ہیں، وہ بیچارے شرک کا شین بھی نہیں جانتے اور بولتے رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اس میں. آپ جان لو اتنا کہ اللہ مالک ہے. اللہ کی عطا سے آپ بھی مالک ہیں. اللہ کی عطا سے اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ بھی کچھ چیزوں کے، لیکن اس کے باوجود حقیقی مالک اللہ ہے. وہ نہ چاہے تو یہ ملکیت آپ کی ختم ہو جائے گی. آپ کی ملکیت عارضی ہے، اللہ کی ملکیت دائمی ہے. آپ کی ملکیت اللہ کے دینے سے ہے. خدا کی ملکیت اس کی ذات سے ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیا. آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ اسے مکمل طور سے قبضہ نہیں رکھتے. خدا ہر چیز پر مکمل قبضہ رکھنے والا ہے. عزیز، خدا ہی مالک ہے، خدا ہی بادشاہ ہے. پھر آپ لوگوں کو بادشاہ کیوں بولتے ہیں؟ فلاں بادشاہ، فلاں ملک کا بادشاہ، فلاں بادشاہ، فلاں بادشاہ. میرے بھائی، یہ بھی بادشاہ ہیں، خدا بھی بادشاہ ہے، مگر خدا خود سے بادشاہ ہے اور یہ خدا کے بادشاہ کرنے سے بادشاہ ہے. تو فرق ہوا نا؟ تو شرک تو ختم ہو گیا. تو یاد رہے، بار بار شرک کی بات کرنا جہالتیں نہ پھیلائیں. باقاعدہ میں شرک کے بارے میں باقی لیکچر بیان کروں گا. رمضان کا آخری ہفتہ ہوگا. آج اتنا ہی کافی ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے.